عامر لکھنوی نے اسی کو کہا تھا کہ وہ انسان نہیں گھبراتا ہے، مصیبت اس کے پاس نہیں آتی ہے جو سچے دل سے مصطفیٰ کو پکار لیتا ہے، میرے نبی کا نام لیتا ہے، جو یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے، جو نبی کا نام لے کے نبی پہ درود پڑھتا ہے، قسم خدا کی وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور کامیاب کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جواب ملتا ہے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ یہ کیوں نہ کمال ملا؟ یہ کمال ملتا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کمال حاصل ہوتا؟ کیونکہ مصطفیٰ کا نام لیا، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی تو انسان تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کی نظر پڑی تو پتھر بھی کلمہ بول اٹھے، شجر نے بھی سلام کر دیا، میرے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند بھی دوپارہ ہو گیا۔ کیوں نہ مسلمانوں مقدر سمجھ جائیں، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کا نام ہم اور آپ لے رہے ہیں، تو اسی لیے ہم اور آپ، کوئی بھی نعت پڑھنے والا، مقرر تقریر کرنے والا تقریر کرتا، کوشش یہ کرتا کہ آپ بھی بولو، آپ بھی کچھ کہو، حالانکہ میں اس بات کا عادی نہیں ہوں، میں نہیں کسی سے کہتا ہوں، سمجھ میں آئے گا تو خود بولو گے سبحان اللہ، سمجھ میں آئے گا، دل کے اندر نبی کی محبت جاگ اٹھے گی، کوئی جملہ اچھا لگے گا انسان خود بول دے گا، لیکن کوئی اگر بلواتا ہے وہ اسی لیے بلواتا ہے تاکہ کم سے کم نبی کا ذکر ہو جائے، جس طرح سے ہم ذکر کرنے والوں میں شامل، اس طرح تم بھی ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج یہ محفل سجائی جناب غلام زاہد بھائی نے اپنے بیرون ملک سفر کی وجہ سے، تاکہ ہم جانے سے پہلے اللہ اس کے نبی کا ذکر کرا لے، سبحان اللہ۔ عقیدت دیکھیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میں بلا جھجک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے، کوئی بھی ہم نیک عمل کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی بھی جائز عمل کریں، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی نہ کوئی دینی امر، دینی کام کر جائیں، تاکہ اگر آنے والی کوئی بلا مصیبت ہوگی تو قسم خدا کی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ وہ بلا کو دور کر دے گا، وہ مصیبت ہماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے حالات بدلتے چلے جاتے مسلمانوں، ہماری زمین بدلتے چلے جاتے، آج کا عالم کیا ہوتا چلا جا رہا، آج کی حالات کیا ہوتی چلی جا رہی۔ ہم اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا، ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، ہمارے گھر اگر بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو ہم نے پٹاخے ڈالنا شروع کر دیے، ناچ والوں کو بلانا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر بھول گئے۔ اور کوئی اگر کبھی نیک عمل کیا تو اس میں بھی ہم اور آپ نیکی کا راستہ بھول گئے۔ کبھی آپ سفر گئے، کبھی آپ اجمیر گئے، بغداد گئے، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو وہاں جہاں اپنے بچوں کے لیے آپ نے لباس خریدا، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدی، تو اس سے پہلے فکر یہ کر لیتے کہ ہم جس جگہ پر آئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، کم سے کم میرے گاؤں میں بھی تو ایک مسجد ہے، ہم مسجد کے لیے مصلی ضرور لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے وہاں مسجد کو یاد کر لیتے، پھر جب اپنے بچوں کے لیے لیتے تو کم سے کم اپنے امام کو یاد کر لیتے کہ ہمارا بھی کوئی امام ہے جو مصلی امامت پر فائز ہو کے، جس نے یہ دعا مانگی تھی بار بار نماز کے اندر، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ قسم خدا کی جب ہمارا ایک ایک قدم نیکیوں سے گھرا ہوتا تو ہمیں رحمت خدا کو آواز دینے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کا ایک قدم جب نیکی کی جانب بڑھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے 10 قدم اس بندے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا، یہ انعام اللہ عطا فرماتا۔ لیکن ہم نے روش کو بدل دیا، ہم نے طریقہ کار کو بدل دیا، نظام میں قضا کو اس طرح بگڑ گیا ساقی، جام انہیں کو ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ آج حالات یہی ہوتے چلے جا رہے۔ مسلمانوں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم ہمیشہ اپنے دین کو آگے رکھے، دین کو آگے رکھو گے خدا دنیا میں تمہیں آگے رکھے گا۔ جن صحابہ نے دین کو آگے رکھا، سینے سے لگایا، تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سربلندی اس قدر عطا فرمائی کہ آج زمین پہ بھی ان کے چرچے ہوتے ہیں، آسمان پہ فرشتے بھی ان کے چرچے کرتے ہیں۔ اس لیے دین کو اپنائیے، سب سے پہلے اپنے دین کو اپنائیے۔ دین آپ کو ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا، انجینئر بننے سے منع نہیں کرتا، تجارت کرنے سے منع نہیں کرتا، دکان کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ دین یہ کہتا ہے یہ کاروبار کرو، لیکن جب کاروبار کی شروعات ہو تو سب سے پہلے اللہ اس کے نبی کا ذکر کر لینا، جب دکان کھولنا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جب میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو تو میرے راستے سے یہ عمل کرنا، تاکہ محنت تمہاری ہوگی، رحمت خدا
کی نازل ہوگی، کام تمہارا ہوگا، انعام خدا کا نازل ہوگا۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ سرزمین کھجور گاؤں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہا تھوڑا بہت بھائی؟ بیٹا تمہارا سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ بولے نہیں، پیچھے والے لوگ تھوڑا آگے آ جاؤ، آپ بھی ماشاءاللہ روشنی میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آپ بھی قریب آ جاؤ، کیونکہ ہم اگر ترچھا اگر ہو جائیں گے تو ہر کوئی کہے گا کہ کرسی پہ بیٹھے جب بھی ٹیڑھے، لیکن آپ ٹیڑھے بیٹھے تو کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ آپ کو بھی سیدھا بڑھنا چاہیے۔ یہ محفل مصطفیٰ کی ہے، میرے نبی کی محفل ہے، آپ بھی قریب آ جاؤ۔ کوئی اتنی گرمی نہیں ہے جو گرمی لگے یہاں قریب میں بیٹھ کے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ میں ہم اور آپ یہ سمجھ کے بیٹھیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے مصطفیٰ دیکھ لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے مصطفیٰ کے لال غوث اعظم دیکھ لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے بغداد کے دولہا دیکھ لیں، غریب نواز سلطان الہند دیکھ لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے ولی کی نظروں میں ہم آ جائیں کہ ہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہیں، قسم خدا کی ان کی ضمانت سے ہمارا یہاں پر آنا قبول ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام آپ کو کاروبار، تجارت، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کچھ بھی بنو، جائز امور میں اسلام منع نہیں کرتا، دین آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن دین یہ بتا رہا ہے یہ کام تو کرنا لیکن دین کے راستے سے کرنا، تاکہ تم پہلے فجر کی نماز پڑھنا، اپنی مسجدوں کو یاد کرنا، اپنے امام سے مصافحہ کر کے مسجد سے واپس آنا، تو قسم خدا کی جب حال چال ان کا پوچھ کے آؤ گے اور پھر اپنے کاروبار کی جانب جاؤ گے، اپنے دکان کی جانب جاؤ گے، اپنی تجارت کی جانب جائیں گے، نوجوان پڑھائی کی جانب جائیں گے، تو قسم خدا کی ایک طرف ان کی محنت ہوگی، ایک طرف آپ کے امام کی دعا ہوگی، دوسری جانب رسول اللہ کی سنت کا فیضان ہوگا، تو کیوں نہیں مسلمان کامیاب ہوگا؟ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی وہ کامیاب زمانے میں اس لیے تھے کہ سچے پکے مسلمان تھے، اور ہم آج کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اس کے اصول کو چھوڑ رکھا ہے، بڑا سا بڑا تاجر بن لے، لیکن آج بھی مسلمانوں اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے حبیب کی شریک یاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیسا کوئی بڑا تجارت والا نہیں تھا، جن کے 40 اونٹوں پر تجارت کا سامان چلتا تھا، ان کے تجارت کے قافلے چلتے تھے، لیکن چلتے کب تھے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قافلے پہ لوگ ہاتھ لگاتے تھے، تجارت کا سامان اٹھاتے تھے، تو قسم خدا کی محنت ان کی ہوتی تھی، رحمت خدا کی نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اپنے دل کے اندر نقش کر لو، اور کبھی موقع ملے تو اپنے گھروں کے اندر بند کمرے میں کہیں اوپر مقامات پہ لکھ کے بھی لگوا لینا۔ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ بلندی دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، برتری دیتا ہے، پاکیزہ مال سے دولت دیتا ہے، اللہ فرماتا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، خدا فرماتا یہ میرا فضل ہے، اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے راضی ہوتا اسے عطا کر دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، ائمہ کی دعائیں لیں، اپنے ماں کی دعا لیں، ماں باپ کی جب گھر سے باہر نکلے، قسم خدا کی آج آپ نے دیکھا ہوگا ہم اور آپ مسلمان در بدر بھٹک رہا، دروازے جاتا دعاؤں کے لیے، التجاؤں کے لیے، فریادوں کے لیے، لیکن سب سے اہم در چھوٹ چکا ہے۔ وہ در کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا سب سے اہم مقصد کیا، خزانہ کیا ہے کہ جہاں اگر آپ مجھ سے کہو گے جب دعا کو جب میں کروں گا، لیکن ایک خزانہ دنیا میں ایسا ہے آپ اس سے کہو نہ کہو، لیکن ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے، ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔